اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اس حوالے سے جو لوگ حجاز مقدس حج کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے اور ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور دوسری طرف قربانی کا ایام بھی ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی اس صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اس وقت مختلف منڈیوں میں جا کے قربانی کے جانور خرید رہے ہیں تاکہ وہ سنت ابراہیمی پہ عمل کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، تو وہاں پہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی عام آدمی کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور خصوصی طور پہ فخر اہل سنت والجماعت ہمارے بڑے ہی محترم استاد محترم حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب، جو اس دنیا میں اب نہیں، ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن ان کی اولاد ان کے اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، اور وہی تبلیغ کا کام، وہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو فروزاں کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صاحبزادہ احسن رضا صاحب، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت والجماعت ڈویژن گوجرانوالا کے۔ تو آئیے اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحبزادہ صاحب کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ جی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم اور اس کا احسان، اس کا فضل۔ سر بہت شکریہ، آپ ہمارے استاد محترم کے بیٹے بھی ہیں اور ماشاءاللہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں آپ تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ تو سب سے پہلے سب رنگ پاکستان دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی، اس میں جو کوثر کا مقام ہے وہ بڑا ہی عظیم منصب اور مقام اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ حکم ارشاد فرمایا فصلی لربک، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق امت مسلمہ پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کا فریضہ جو ہے وہ لازم رکھا ہے، اس کو واجب کا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ قربانی کی فضیلت بے شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرو، سنت قربانی، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہے یا صرف یہ ایک طریقہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی کرو گے، جس جانور کی قربانی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے برابر یا اس سے بڑھ کر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہی قربانیاں تمہاری جو ہیں یہ تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوں گی۔ تو حسینو دہایاکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی قربانیوں کو حسین بناؤ، اچھی خوبصورت قربانیاں کرو جو تمہیں بھی پسند ہوں، اور اللہ کی راہ میں بھی وہی چیز دینی چاہیے جو بندے کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ اور قربانی کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر، جب قربانی کا دن ہے، اس دن قربانی کے عمل کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اتنا مقبول نہیں ہے کہ جتنا عمل قربانی کا مقبول ہے۔
کہ جس بندے پر قربانی واجب ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سارے اعمال سے، ساری بندگیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس عمل پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ قربانی کے کون کون سے جانور ہیں جو قربانی کیے جاتے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، اس حوالے سے۔ اسی صاحب، قربانی جو ہے اس کے جانور 3 اس کی اقسام فقہا نے بیان کی ہیں۔ ایک اس میں بکرا اور چھترا، یہ 2 جانور ہیں، 2 علیحدہ نسلیں ہیں، لیکن بکرا اور چھترا، بکرا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم اس کی عمر 1 سال پوری ہو۔ 1 سال سے 1 دن بھی اگر اس کی عمر کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چھترے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کی بھی عمر 1 سال کے برابر ہو، اور اگر 1 سال سے کم ہے تو اس میں رعایت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت کو یہ عطا فرمائی کہ ہاں، چھترا اگر 6 ماہ کا ہے، کم از کم 6 ماہ سے کم نہیں، 6 ماہ کا ہے یا 6 ماہ سے زیادہ کا ہے اور دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں برکت رکھی ہے، وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس چھترے کی قربانی بھی راہ خدا میں کی جا سکتی ہے۔ دوسرا قربانی کا جانور ہے گائے، اور اس کی نسل میں سے بھیل بھی اس کو کہتے ہیں، بچھڑا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی عمر کم از کم 2 سال ہو، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کی نشانی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر بکرا ہے تو اس کا دیکھتے ہیں وہ دوندہ ہے یا نہیں، اور اگر بچہ ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دوندہ ہے یا نہیں۔ اگر دوندہ ہو گیا ہے یا دوندہ لگ گیا ہے تو وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے جانور۔ اور اس بچے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو کیٹیگری ہے قربانی کی وہ ہے اونٹ کی قربانی۔ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، وگرنہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 5 سال سے کم عمر کا اونٹ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا، 5 سال سے اس کی عمر زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ قربانی کے جانور بھی ہیں اور ان کی عمریں بھی۔ جی بہت شکریہ۔ تو اس میں یہ بتا دیں کہ کون کون سے عیب قربانی کے جانور میں ہوں تو وہ قربانی وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، لیکن میں جو ظاہراً یا عمومی طور پہ جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی کا جانور اتنا لاغر اور کمزور نہ ہو کہ وہ قربان گاہ تک چل کے نہ جا سکے یا چلنے سے قاصر ہو۔ دوسرا، اتنا دبلا پتلا کمزور نہ ہو کہ اس کی مخیں جو ہیں وہ اپنے وزن کے اوپر کھڑا بھی نہ ہو سکے، اور اس کی مخ کے اندر، اس کی ہڈیوں کے اندر وہ گودا بھی نہ ہو، مخ بھی نہ ہو، اس کی قربانی بھی عیب والے جانور کی قربانی۔ پھر اگر کسی کا سینگ ہے تو وہ اگر جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کا بہنگا پن ظاہر ہو، یعنی وہ اس کو نظر نہیں آ رہا صحیح جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عوام الناس سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ جانوروں کی خرید و فروخت کے متعلق یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں اور ان چیزوں کی تسلی کریں تاکہ بعد میں کسی پریشانی سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، جس طرح بھی آپ نے اس کے حوالے سے مسائل آپ نے بیان کیے ہیں، یقیناً اس کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ بتائیں کہ قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ قربانی کے لیے امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایام جو ہیں ان کو مختص فرمایا ہے۔ پہلا دن یوم النحر یعنی 10 ذو الحج کا دن ہے، دوسرا 11 ذو الحج کا، اور تیسرا 12 ذو الحج کا دن ہے غروب آفتاب سے پہلے۔ قربانی پہلے دن کرنا افضل ہے، دوسرے دن کرنا تیسرے دن سے افضل ہے، اور پھر اگر کوئی دوسرے دن بھی نہیں کر سکا پھر وہ تیسرے دن قربانی اپنی کر سکتا ہے۔ قربانی کس وقت کی جا سکتی ہے؟ شہر میں یا گاؤں میں یا کسی بھی جگہ پہ، کسی ایک جگہ پر بھی عید کی نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد بندہ قربانی کر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بندہ خود بھی عید کی نماز پڑھے، کسی قریبی مرکز کے اندر عید کی نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد قربانی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمل صرف پہلے دن اس کی قید ہے،
دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد مکمل طور پر آزادی ہے کہ جب مرضی فجر کی نماز کے بعد آپ جس وقت مرضی قربانی کریں غروب آفتاب تک. تیسرے دن بھی فجر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک. اور اس کے درمیان جو دونوں راتیں ہیں یعنی مغرب کے بعد اس وقت قربانی کرنا مکروہ ہے. ہاں اگر تکبیر جو ہے وہ جانور کو غروب آفتاب سے پہلے پھیر دی جائے یا اس کو ذبح کر دیا جائے اور باقی کا عمل اگر غروب آفتاب کے بعد بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کے بعد کسی جانور کو ذبح کرنا یہ مکروہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. قربانی بہرحال پھر بھی ہو جاتی. بہت شکریہ. تو اب آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اور کس جانور میں جو ہے وہ 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں. یہ 2 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں اس حوالے سے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بچہ ہے یا ماجہ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی قربانی کے متعلق لوگ شکوک و شبہات کہتے ہیں، لیکن اس کی قربانی بھی جائز ہے. کٹا جسے کہتے ہیں. کٹا. اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹ ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، یہ چاہے اس میں بیل میں بھی یہ دونوں صورتیں ہیں اور بکرا اور چھترا میں بھی یہ دونوں صورتیں، مذکر اور مؤنث، کسی کی بھی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بکرا اور چھترا میں صرف ایک ہی بندہ اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. جو بچہ ہے اس میں 7 لوگ شامل ہوتے ہیں اور اونٹ کی قربانی میں بھی 7 لوگ شامل ہوتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 7 حصے جو ہیں ان کو مختص کیا جائے اور جس کے نام کی وہ قربانی کرنی ہے اس نام سے مختص کر کے وہ حصے جو ہیں ان کو متعین کیا جائے اور پھر اس جانور کی قربانی کی جائے. تیسرا، اس میں آخری چیز میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مثال ہے مجھ پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے نام کی قربانی کر دوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کروں. تو سب سے پہلے میں نے اپنی طرف سے قربانی دینی ہے، پھر میں نے والدین کے نام کی قربانی ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے اور میں والدین کے نام کی قربانی کر دوں یا کسی اور کے نام سے قربانی کر دوں، تو اس میں پھر میرا فریضہ جو ہے وہ باقی رہے گا اور قربانی میری طرف سے ادا نہیں کی. اسی طرح آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا تھا کہ گوشت کی تقسیم، گوشت کا یہ ہم سب کے علم میں ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. اور اس کے لیے میں سن رہا تھا جید علماء کرام یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ تکڑی پکڑ کے بیٹھ جائے اور جناب ایک بوٹی ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک اندازے کے ساتھ 3 حصے آپ کر لیں. ایک حصہ شریعت نے کہا اپنے لیے رکھ لیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غرباء اور مساکین کے لیے. لیکن اس میں یہ بھی بات واضح اور کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے. اگر ہماری فیملی کے افراد زیادہ ہیں، ہمارے گھر میں ہی افراد زیادہ ہیں، تو ایک جانور کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا بن رہا ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو تقسیم کر سکیں، تو وہ سارے کا سارا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے گھر جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے بھی رکھنے کی دین نے اجازت دی ہے. کہ میں تھوڑا سا یہ بات توجہ طلب ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ شریعت بیان کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ابھی انہوں نے جو گفتگو فرمائی اس حوالے سے کہ اگر آپ کے فیملی بڑی ہے یا آپ کے پاس عزیز رشتہ دار ہے، سارا آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ بات خصوصی طور پہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ نوٹ کریں. اس کے علاوہ کچھ آپ فرمانا چاہیں؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس عمل کو سمجھنا چاہیے کہ غرباء اور مساکین کا حصہ کیوں رکھا ہے. دیکھیں عید الفطر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرانہ ادا کرو، کمزور اور غرباء کو شامل کیا. اس میں عید الاضحیٰ ہے، اس میں فرمایا بھائی قربانی کا گوشت ان میں تقسیم کرو. بھائی اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے سارا سال وہ گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عید والے دن گوشت میسر آتا ہے، بلکہ کئی ایسے بھی سفید پوش لوگ ہیں جن کو عید والے دن بھی میسر نہیں آ سکتا. تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا اور ان تک پہنچنا اور ان کے پاس جا کے تھوڑا ہدیہ پیش کر دینا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحیم ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عام حالات میں، عید کی بات نہیں ہے، عام حالات میں حضور نے فرمایا بھائی جب تم اپنے گھر میں گوشت کا سالن چڑھاؤ تو شوربہ اس کا تھوڑا سا بڑھا لو
تاکہ اس کی خوشبو جو تمہارے ہمسائے کے گھر میں جا رہی ہے اس کا بھی دل یہ چاہ رہا ہوگا کہ وہ بھی گوشت تناول کر سکے، وہ بھی گوشت کھا سکے۔ تو حضور نے عام حالات میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ غریب ہے تب اس کے گھر میں دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ امیر ہے، کوئی تخصیص نہیں فرمائی، وہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ ہمسایوں کے حقوق کے اندر حضور نے بیان فرمایا۔ تو جب میرے آقا اس حد تک اپنے امتیوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر امت کو بھی چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو قربانی کرتے ہیں وہ، اور پھر یہ بھی نہیں کہ اچھا گوشت جو ہے وہ سارا اپنے لیے رکھ لیں اور باقی کا جو ہے وہ اس کو تقسیم کے لیے، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہیں خرچ کرتے جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ اسلام کا اعلیٰ معیار ہے۔ اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ عمل کرنا ضروری ہے اس پر۔ یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کے حوالے سے، جو آپ قربانی آپ نے کی ہیں اس حوالے سے آپ بتائیں ہمیں کچھ۔ دیکھیں، آپ پیارے آقا دو جہاں سرور دو عالم حضور رحمت للعالمین، آپ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 2 جانور ذبح فرماتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور دوسرا کس کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک میں اپنی طرف سے جانور ذبح کر رہا ہوں، دوسرا میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں نا، اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام آپ 10 ذوالحجہ کو 10 ہجری کو آپ حج پر تشریف لے گئے، تو یوم النحر کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ جو ہیں ان کو ذبح فرمایا۔ 63 اونٹوں کی حضور نے قربانی پیش کی، اور 63 اونٹ یہ بھی میں سن رہا تھا، علامہ پیر اجمل قادری صاحب فرما رہے تھے کہ جس اونٹ کی طرف حضور بڑھتے، حضور بعد میں اونٹ کی طرف جاتے، اونٹ پہلے چل کر حضور کے قدموں میں آ جاتا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 63 اونٹ میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا لے کے اس کو پکایا، سارے صحابہ کو کھلایا، اور باقی سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ سرکار نے تقسیم فرما دیا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور یہ حضور کی امت سے محبت ہے۔ جی بہت شکریہ جی، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس رحمت عالم نے احسان کیا کیا نہ کیے انسانوں پر، دستور دیے، منشور دیے، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ آپ نے بھی صاحبزادہ حسن رضا صاحب کی گفتگو سنی۔ میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں پہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے، ہمارا یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالی جو لوگ بھی دیکھیں گے ان کو تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن میں خصوصی طور پہ دعا گو ہوں کہ صاحبزادہ صاحب کی یہ ساری کی ساری گفتگو ان کے والد محترم حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بنے، جو ہم سب کے محسن تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔